مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ ہم نے جو ترتیب شروع کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سنت زندگی کو بیان کریں. تو اس میں سنت زندگی میں یہ ہے کہ ایک ضرورت، جوتا پہننا بھی ایک انسان کی ضرورت ہے. جوتے پہنتے وقت کن سنتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، جوتا پہننے کا طریقہ کیا ہے اور کون سا جوتا پہننا چاہیے، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ حضرات ہمارے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے. یاد رکھیے، جوتا پہننا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. جوتا پہننے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب التیامن، اللہ رب العزت کی ذات دائیں طرف کو پسند فرماتے ہیں، حتی التناول و ترجل، یہاں تک کہ کنگھی کرنا اور جوتا پہننا، اس کے اندر بھی اللہ کو دائیں طرف سے شروع کرنا محبوب ہے. تو جوتا پہننے میں ہمیشہ آدمی پہلے دائیں جوتے کو پہنے اور پھر بائیں جوتے کو پہنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جوتا پہنے اور جوتے کو جھاڑ کر پہنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جوتا پہن رہے تھے اور ایک کوا آیا اور اس کوا نے آ کر آپ سرکار کا وہ جوتا اٹھا لیا اور اٹھا کے نیچے پھینکا، اس کے اندر سے سانپ نکلا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوتے کو جھاڑ کر پہنو، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی موذی چیز ہو اور تمہیں تکلیف دے دے. لہٰذا پہلی سنت تو یہ ہے کہ جوتا پہلے دایاں پہنا جائے، دوسری سنت یہ ہے کہ جوتا جھاڑ کے پہنا جائے، اور تیسری سنت یہ ہے کہ بہتر، اعلیٰ، افضل، اولا یہ ہے کہ آدمی جوتا بیٹھ کے پہنے. بیٹھ کے پہننے میں آدمی کے گرنے کا خدشہ نہیں رہتا. کھڑے ہو کے جب آدمی جوتا پہنتا ہے بسا اوقات ایک پاؤں پر آدمی اپنے وزن کا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتا اور گرنے کا امکان ہے. اس لیے میرے بھائیوں بیٹھ کے جوتا پہننا بہتر ہے، اور اگر انسان کو یقین کامل ہو تو کھڑے ہو کے بھی جوتا پہن سکتا ہے. جوتے میں تسمہ بھی سنت عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک میں تسمہ بھی تھا اور دوہرا تسمہ تھا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمے کے بارے میں فرمایا کہ مومن ہر حال میں اللہ کی ذات کا محتاج ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. تو جوتا تسمے والا ہونا یہ بھی ثابت ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جوتا آدمی دونوں پاؤں میں پہنے، یہ نہیں کہ ایک پاؤں میں جوتا پہنے اور ایک پاؤں میں نہ پہنے. اگر جوتا میسر نہیں ہے تو پھر دونوں پاؤں میں نہ پہنے، اگر میسر ہے تو دونوں پاؤں میں پہنے. ایک بات اور یہ بھی سنت ہے کہ دونوں پاؤں میں ایک طرح کا جوتا پہنے، یعنی دونوں جوتے ایک طرح کے ہوں، ایک رنگ کے ہوں. یہ میرے بھائیو دوستو ضروری چیز ہے. اور جوتا پہننے میں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ جوتا پہ ننگے پاؤں چلنا اس کو پسند نہیں کیا گیا. ننگے پاؤں چلنا اس کو پسند نہیں کیا گیا. جوتا پہن کے آدمی بیٹھے، اگر زیادہ دیر بیٹھنا ہے تو جوتا پہن کے نہ بیٹھے، کہ پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو پاؤں کو راحت دینے کے لیے جوتا اتار کے کھانا کھاتے وقت جوتا پہن کے نہ کھائے. یہ کبر کی نشانی ہے. کھانا ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کو ادب سے کھانا چاہیے اور جوتا اتار کے کھانا کھانا چاہیے. تو ایسے ہی مجلس میں آدمی بیٹھا ہے تو مجبوری کوئی امر، جس طرح ہمارے فوجی حضرات ہیں، ہماری پولیس کے حضرات ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ جوتا پہن کے بیٹھیں تو ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہیں تو گنجائش ہے. عام طور پر آدمی جوتا اتار کے بیٹھے. اور یہ بات بھی ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے کہ جب ہم نے مجلس میں آنا ہے تو جوتا اتارنا ہے تو ہم راستے میں جوتا نہ اتاریں. اس سے دو نقصان ہوں گے. ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ آنے والوں کے لیے راستہ نہیں رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے حضرات کو آپ کے جوتوں پر پاؤں رکھ کے آنا پڑے گا، اور بسا اوقات جوتے کے اوپر سے گزرنے کی وجہ سے جوتا گندا بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے جوتے کو ایک طرف رکھ کے آنا مجلس میں، یہ بنیادی طور پر ضروری ہے تاکہ آپ کا جوتا کسی کے لیے راستے میں رکاوٹ بھی نہ بنے اور کسی کی وجہ سے آپ کا جوتا گندا بھی نہ ہو. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو جوتے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ دوسرا جوتا ایسا ہونا چاہیے جو جسم کو، پاؤں کو راحت پہنچائے.
اس کا بھی ہمیں ذرا خیال رہنا چاہیے۔ مساجد کے اندر اکثر ہوتا ہے کہ جوتا لوگ باہر اتارتے ہیں اور پھر بسا اوقات گمنے کا ڈر ہوتا ہے، تو مسجد کے اندر بائیں طرف رکھ لینا جوتا زیادہ بہتر ہے۔ مسجد میں اپنے آگے جوتا رکھ لینا اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، کیونکہ جوتا ہمارا جو ہے نا وہ اتنا کوئی ظاہر بات ہے نہیں ہوتا کہ نماز میں ہمارے آگے ہو، نہیں، اس کو پیچھے ہی رہنا چاہیے اور محفوظ جگہ پہ رکھ دیا جائے اور اللہ سے دعا کر کے آئے مسجد میں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو ان بنیادی مسائل پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی یاد آ گیا کہ اس بات کا بھی ذرا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جوتا گھسیٹ کے زمین پہ نہیں چلنا چاہیے، بہت ہی ہمیں خلاف سنت عمل ہے۔ پورا پاؤں اٹھا کے زمین پہ رکھو تاکہ جوتا گھسیٹنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے بعض لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور ویسے بھی جوتے کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور جوتا خود سی لینا بھی سنت ہے، موچی سے سلوا لیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر خود بھی آدمی سی لے گا تو جوتے کو سینا یہ بھی سنت ہے۔ ٹوٹا ہوا جوتا نہیں پہننا چاہیے، اس سے آدمی کو چلنے میں تکلیف ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات ان مسائل کو سمجھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔